کچھ ہاؤس ہولڈ میں نا تربیت میں ایک خاصا یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کوٹتے کتنا اچھے ہیں. تو میں نے یہ سوال تھرو کر کے گئی تھی. تو صبا جی آپ مجھے بتائیں کہ بچپن میں آپ نے کسی شرارت کی ہو کہ امی نے آپ کو کسی چپٹ لگا دی ہو؟ چپٹ نہیں, ان کے پاس تو چمٹا ہوتا تھا, تو وہ تو چمٹے سے کر دیا. اوزار امی کے پاس تھے. امی کا سب کے اوزار پوچھے نا کیا کیا ہے. لیکن بہت زیادہ نہیں پٹی, کیونکہ میں تو ممی کی جسے کہتے ہیں نا چمچی ہوا کرتی تھی, تو دونوں چھوٹیوں کو پڑھواتی تھی میں ڈانٹ. تو ہاں پٹی, لیکن بہت زیادہ نہیں. میں بہت زیادہ شرارتی تھی نہیں. ہاں. اور تو پھر آپ نے اپنے بچوں کو کس کس چیز سے کوٹا بعد میں؟ میں نے صرف سعدیہ کو تو کبھی, سعدیہ بیٹی تھی, اس نے کبھی ایسا مجھے موقع ہی نہیں دیا. اور جب چھوٹا تھا اس کے لیے بڑے بہن بھائی کافی تھے, تو جو میرا بڑا بیٹا ہے نا سعدیہ سے چھوٹا, وہ پٹا پڑھائی پر بس. اور قاری صاحب آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باہر گئے ہوئے ہیں, بس ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ پٹتا تھا. میں کہیں بھی ہاتھ ڈالتی تھی نا ایک چپل نکل آتی تھی. وہ کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے نکلتی تھی وہ, اور وہ پھر ایسا نشانہ باندھ کے میں اس کو مارا کرتی تھی. آپ سادی جی آپ وہ نہیں وہ کرتی تھی, وہ جو مائیں چٹکیاں کاٹتی ہیں جس سے بچے کی جان نکل جاتی ہے؟ میری تو امی نے بڑی کاٹی ہے. آپ وہ میں بغیر اوزار کے کرتی تھی جب ان کی پھپھیاں ہوتی تھی نا نزدیک, جو کہتی تھی کہ نہیں بھابھی سے کچھ, میں کہتی میں کچھ بھی نہیں کر رہی, کچھ بھی نہیں کر رہی, کر لیا کرتی تھی. ایسا ہوتا. آپ نے بتایا کہ آپ کو پڑی ہی نہیں مار. ہاں, کیونکہ مجھے بچپن میں میں بہت ویسے ہی چپ چپ بیٹھی تھی, صابرین تھی, کبھی بالکل صابرین تھی نا, زیادہ بولنا نہیں, اپنے کہتے رہنا. تو کبھی زندگی میں مجھے مار نہیں پڑی. اور جب بچے ہوئے تب میں نے بھی انہیں کبھی نہیں مارا. صرف مجھے یاد ہے کہ میرا جو بڑا بیٹا تھا وہ گھر میں چپل نہیں پہنتا تھا, 3 سال کا تھا, یہ 3.5 سال کا. تو کچن میں سے صرف میں کام کرتے اس کے ابھی تمہارے پاؤں جلاؤں گی اگر تم نے چپل نہیں پہنی. تو وہ ایسا عادی ہو گیا کہ اب چپل اتارتا نہیں تھا گھر میں. تو بس یہ ہوا تھا, باقی کبھی ڈرایا, ڈر گیا وہ؟ ہاں ڈر گیا. بچے کتنے اچھے تھے, ڈر گیا. وہ میں نے ہاتھ میں وہ چمٹا اٹھا, میں نے کہا میں پاؤں جلا ڈالوں گی اگر تم نے پاؤں ننگے کیے, خراب ہو جائیں گے, بیمار ہو جاؤ گے. اور وہ بھاگا, اور اس کے بعد جو اس نے چپل پہننا شروع کی تو پلنگ پہ بھی چڑھتا تھا چپل, میں نے کہا اب تو اتار دو. اچھا, میرا جو چھوٹا والا بیٹا ہے نا, مطلب 3 نمبر والا, اس کا کیا ہوتا تھا کہ وہ میں کہیں ہم جا رہے ہیں, اب پہلے تو ہم لوگ تو گھروں میں کھانے بھی بناتے تھے, بچوں کو پڑھاتے بھی تھے, اور گھر کی صفائیاں بھی کرتے تھے, مطلب روٹیاں وغیرہ سب خود آپ میں سب کرتی تھی. اور پھر میں کام پر بھی جاتی تھی. میں ہمیشہ سے شادی سے پہلے سے میں کام کر رہی ہوں. تو میں تو بس سمجھیں کہ میرے اگر 6 ہاتھ ہوتے نا, میں 6 سے کام کرتی, میں اتنا کام کرتی تھی. اب کہیں نکل رہے ہیں, بچوں کو تیار ویار کر کے کھڑا کیا ہے کہ بس میں آ رہی ہوں. اور جیسے ہی میں آتی تھی نا, وہ میرا چھوٹے والا نیکر اتار دیا کرتا تھا, پورا تیار ہے, اس نے نیکر اتار دیا. اس پہ وہ بہت پٹتا تھا. اس کو جانا نہیں ہوتا ہوگا, جانا نہیں ہوگا. نہیں, نیچے ساکس, شوز, اوپر وہ تیار, نیکر اتار دے. بس بچے کوئی نہ کوئی بچوں نے ماؤں کی ایسی دکھتی رکھ پکڑی ہوتی تھی ماؤں کو تنگ کرنے کے لیے. اچھا, ویسے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جب شادی ہوئی, جب آپ کا رشتہ طے ہو رہا تھا, تو آپ کے امی ابا نے اس وقت کن کن باتوں کا بڑا خیال رکھا تھا؟ اور ساتھ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے رشتے آپ کے پہلے آئے تھے, اور کون سے رشتے پہ اما ابا نے ہاں کی تھی؟ انفارچونیٹلی میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی میری شادی سے پہلے, مگر میری بڑی بہن اللہ ان کو بہت بہت لمبی زندگی دی, وہ بالکل ماں کی طرح. رشتے آئے تھے, بڑا مس کیا ہوگا آپ نے اس وقت؟ بہت بہت بہت. تو رشتے تو آئے, لیکن میرے بہنوئی بالکل انہوں نے بڑے بھائی کی طرح اپنا کردار ادا کیا. وہ بہت چوزی تھے, اور وہ کہتے تھے کہ نہیں, صرف پیسہ نہیں دیکھنا ہے, تعلیم, خاندان پیچھے دیکھو کون ہے, اور اس کی اس بڑی گاڑی سے تو شادی نہیں کرنی. ہاں, اس ٹائم پہ شرافت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی تھی. اس کی گاڑی, خاندان دیکھیں, کیونکہ وہ کہتے تھے ہمیشہ کہ کسی فرد واحد سے شادی نہیں ہوتی, 250 لوگوں سے شادی ہوتی ہے, اور ہر ایک کا مزاج دیکھنا پڑتا ہے. تو کافی رشتے انہوں نے ریفیوز کیے. پھر جب نصیب کی بھی بات ہوتی ہے, ہاں, یہ جہاں لکھا ہوتا ہے سنجوگ جہاں لکھے ہوتے ہیں. پھر یہ رشتہ آیا تو مجھے انہوں نے کہا تمہیں پورا حق ہے کہ تم دیکھو اور بتاؤ کہ تمہیں پسند ہے یا نہیں. میں نے کہا نہیں, آپ لوگوں کو پسند ہے تو ٹھیک ہے. اچھا, آپ وہ لے کے گئی تھی ٹرالی, جب اس میں زیادہ ٹرالی کلچر ہوتی تھی, میرے بہنوں اس چیز کے بڑے خلاف تھے. یہ کیا بھیڑ بکریوں کی طرح لڑکیوں کو سامنے کرنا ہے کریں, نہیں کرنا نہ کریں.
تو میں نے دیکھا تو مجھے اچھے لگے، اور ان کی والدہ بہت اچھی، والد صاحب بہت اچھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں، تو بس پھر میری شادی ہو گئی۔ لیکن میں ایک بڑے اس میں گئی تھی سسرال میں، میری جٹھانی بھی تھی، 2 جٹھانیاں، 2 جیٹھ، اور میرے ساس سسر، اور بہت بڑا خاندان پیچھے۔ تو وہ یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اپنی تربیت ایسی تھی کہ ہم نے کبھی ان کو شکایت کا موقع نہیں دیا، بلکہ میرے سسر کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میری ساس میرے پاس ہی رہتی تھی، اور پھر بیمار بہت ہو گئی تھی، ان کو میں نہلاتی بھی تھی، اور ان کے سر میں تیل ڈالنا، ان کو نہلانا، مجھے بڑی دعائیں دیتی تھی اور کہتی تھی تم اپنے اولادوں میں دیکھو گی، اور بہت صحیح کہتی تھی۔ میری اولادوں نے الحمدللہ مجھے کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رکھا۔ میں نے جو ایکسپیکٹ کیا اپنے بچوں سے، اور جو تربیت میں نے ان کو کی، تو مجھے آج دیکھ کے ان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن آپ یونیورس کے جو دیتے ہیں وہی چیز واپس آتی ہے، اور آپ نے جیسے بات کی تھی نا کہ پہلے ہوتا تھا کہ پورے کنبے سے شادی ہوتی ہے، اب تو جو آنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کون ہیں، وہ جو اپنے گھر میں رہنے والے 4 لوگ ہوتے ہیں، آج کل کے وہ تو گھر میں بیٹھنے والے بھی 4 لوگ ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کون ہیں، تو سمجھتے ہیں لڑکا اوپر سے کودا ہے۔ نہیں، تو مائیں کہتی ہیں بیٹا یہاں ہاں کر دو، نہ ساس نہ سسر، ایک بھائی وہ بھی باہر، بہن کی شادی ہوئی ہے اکیلے، تم نے مزے سے زندگی گزارنی۔ اب تو مائیں کہہ رہی ہوتی، بیٹیوں کو بھی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ چاہے خالی کوئی اور نہیں، آگے پیچھے لڑکا اکیلا ہے۔ آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ کے گھر والوں نے کس چیز کو رشتہ دیکھتے ہوئے، آپ کا رشتہ کرتے ہوئے کس بات کا زیادہ خیال رکھا تھا؟ میرے تو فیملی میں ہوئی ہے، ماموزاد ہیں فیصل، اور ظاہر ہے ہمارا خاندان ایک ہی تھا، اور بچپن سے ہم لوگ ایک ساتھ تھے۔ اور میں آپ کو اس میں بھی ایک بزرگوں کی اور بڑوں کی بڑی اہم بات بتاؤں۔ فیصل مجھے پتہ نہیں کب سے پسند کرتے تھے، اب تو وہ کہتے ہیں نا بہت بچپن سے کرتا تھا، مجھے اتنا یاد نہیں کب سے کرتے تھے۔ تو ایک وقت آیا کہ پھر میری بھی لائکنگ ہو گئی، تو میرا کوئی باہر سے رشتہ آیا، تو فیصل آئے ہوئے تھے کراچی سے لاہور ہمارے گھر، تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا اس طرح میرا ایک رشتہ آیا ہوا ہے، اور ڈیڈی کو وہ لوگ بہت پسند ہیں، تو شاید ڈیڈی ہاں کر دیں۔ فیصی نے کہا اچھا، اور فیصی چلے گئے سیالکوٹ میرا ننیال ہے اور فیصل کا ددیال ہے، کیونکہ فیصل ماموزاد ہے۔ اور رات میں وہ گئے ادھر، اور اپنے دادا کو اور میرے نانا کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا صبح چلیں گے، انہوں نے کہا نہیں دادا جی ابھی چلنا ہے، ابھی۔ وہ سیالکوٹ سے آ گئے، اور میرے ماموں کراچی میں تھے، اور دادا جان نے آ کر میرے ڈیڈی سے کہا کہ اس طرح میں صبا کا رشتہ فیصل کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ تو میرے ڈیڈی کچھ بھی نہیں بولے، کچھ نہیں بولے کہ کوئی رشتہ آیا ہوا ہے، کوئی میں نے دیکھا ہے۔ ڈیڈی نے کہا جی آپ نے کہہ دیا، اس کے بعد کیا ہو سکتا۔ تو وہ مٹھائی سب ہو گئی۔ میرے سسر کو اور ساس کو دوسرے دن پتہ چلا کہ بات پکی، یعنی بزرگوں کی اہمیت، لاج ایسی رکھتے تھی، ایسی لاج کے اب تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نہیں۔ تو اس طرح سے میرا رشتہ ہوا تھا، سب طے ہو گیا، میرے سسر کو بعد میں پتہ چلا۔ لیکن وہاں پہ پلس پوائنٹ یہ تھا نا کہ آپ کو بھی مطلب وہ پسند تھے، آپ نے ان کو بتایا تھا، یہی اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی اور پھر اگر آ کے نانا بات مانگتے کیوں رشتہ۔ ہاں، لیکن بہت سی ایسی شادی ایسی بھی نا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی خاندان میں ہو جائے تاکہ آپس میں بہن بھائی جو ہے کنیکٹڈ رہے۔